تو عمران خان سے کیوں نہیں ملاتے تھے؟ عمران خان سے ملوا دیں. پہلے تو انہوں نے 4 مئی سے ملاقات بند کی ہوئی ہے جو ایک زیادتی ہے. اس کے بعد عمران خان سے آپ ملوا دیں, عمران خان کہہ دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں, کتنا ٹھیک ہوں کتنا نہیں ہوں, مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. تو ہمیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اس چیز پر. جب تک ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پراپرلی ہم دھرنا جاری رکھیں گے, اور اس دھرنے کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی ایکسپینڈ کریں گے. اور ڈے 1 سے ہمیں پتا تھا, اس لیے ہم نے ڈی اے خان کی آرٹریز ڈے 1 سے بند کی, خوشحال گڑھ بند کیا, سوابی بند کیا مزید, اور پھر اس کے بعد مزید بھی آرٹریز بند کی. اور پریشر بلڈ اپ ہم کرتے رہیں گے, دھرنے کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر ان صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے اور مسائل زیادہ ہیں تو چھوٹے لیول پہ کریں, تھوڑے ٹائم کے لیے کریں, لیکن آواز اٹھائیں, کیونکہ یہی پریشر ہمارا بلڈ اپ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حال شروع ہے کہ عمران خان ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی, ان کی صحت کے بارے میں صرف معلومات تک نہیں ہو رہی. تو اس کے بعد تو پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس, تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. جو دھرنا ہے یہ ڈی چوک تک جائے گا یا آپ یہیں پر اس کو ختم کریں؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بیسیکلی خود ہی نامینیٹ کیے ہیں لوگ, جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کریں گے تحریک کا اور کسی بھی لائے عمل کا. وہ ایک ہمارے ہیں علامہ ناصر صاحب اور ایک اجے ضعیف صاحب, فالوڈ بائی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے سہیل افریدی صاحب کو جو ہے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. اور صاحب پھر ہماری ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے جو کہ پھر آپس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائبل بناتی ہے اور پھر ہمیں جو بھی احکامات دیتی ہے ہم اس کے پابند ہیں. صحیح. تو یہ تو فیصلے وہی کریں گے, ہم تو ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں اور اسی بنیاد پہ ہم یہ کر رہے ہیں, اور مزید بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ہم صرف اتنا کہیں گے ان کو بھی کہ جب تک خان صاحب کے ساتھ پراپر خان صاحب کے منہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے, ان کی آنکھ کیسی ہے, تب تک انہیں کسی بات پہ اعتبار نہ کریں. صحیح, آپ نے کہا کہ ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے, ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے. تو جو آج رپورٹ انہوں نے پبلک کیا, آپ لوگ وہ رپورٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے؟ دیکھیے جی, اسلام میں شک جو ہے نا وہ ٹھیک چیز نہیں ہے, منع کیا گیا ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب کی صحت کے اوپر ہمارا کمپرومائز نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, پہلے یہ جھوٹ بول چکے ہیں. انہوں نے تو پہلے بھی کہا تھا ایسی رپورٹ میں کہ جی ہم نے ٹریٹ کر دیا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی, اور پھر 85% والا ڈیمیج والا پھر انہوں نے سما صفدر صاحب نے خود سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہوا ہے. تو اب میں کیسے اعتبار کر لوں اس پر, یا میرا کوئی بھی عمران خان کا چاہنے والا ہم لوگ کیسے اعتبار کر لیں ان کا؟ بے شک اگر ہو سکتا ہے, میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بالکل ان کی رپورٹ ٹھیک ہو, میری یہ دعا بھی ہے. لیکن میں مجبور اس لیے ہوں کہ میں اعتبار نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر. پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اور دعا میری یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو. صحیح. اب گنڈا پور صاحب, اب تو ملاقات کی بہت سی پرابلمس بن گئیں, لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات جو ہے وہ کل کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے. اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں, ان کی کنڈیشن اچھی تھی, تو آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ بالکل. اگر خان صاحب خود کہہ دیتے ہیں کہ جی میری آنکھ کی ایشو تھا وہ اس وقت امپروو ہو رہا ہے اور میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور میں ٹھیک ہوں, اور جو مزید ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہمیں یہ ٹریٹمنٹ کے لیے شفٹ کرتے ہیں اگر ضرورت ہے خان صاحب کو, اور خان صاحب خود جب کہہ دیتے ہیں تو بالکل سب, صرف میں نہیں, سب مطمئن ہو جائیں گے. صحیح. یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. صحیح. تو سر آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کل علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات بھی ہو, باقی بہنوں کی ملاقات بھی ہو, جہاں علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات ہو رہی ہے وہاں بہنوں کی ملاقات بھی کروا دیں؟ دیکھیے جی, میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ملاقات تو ان کا ایک حق ہے, ایک سیاسی قیدی ہیں, ناجائز جیل میں ڈالا ہوا ہے, ملاقات تو فیملی کا بھی حق ہے, پولیٹیکل لوگوں کا بھی ان کے ساتھ حق ہے. پولیٹیکل اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ لیڈر ہے, وہ زیادتی کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے, تو ملاقات تو سب کی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کا میں کہتا ہوں کہ جو 4 مئی سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو مجھ سے ایک ایز اے ورکر سے لے کر ٹاپ تک یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ مطلب ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے جلسے, مارچیں, پروٹیسٹیں, اتنی قربانیاں دی, لوگوں نے شہادتیں دی, گولیاں کھائیں, اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ رہائی کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقات کے بعد ان کی صحت کے بارے میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی, صحت کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا. تو اس کے بعد پھر آگے کیا رہ گیا؟ اگر ہمیں اس طرح فار گرانٹیڈ لے کے ہم آگے چلیں گے تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو ہمیں وہ پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا, اور یہ ساری ہماری قصور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیوں نہیں ہے. صحیح. ہمارا پریشر نہیں ہے ان کے اوپر, تو وہ اس طرح کر رہے ہیں, ہر درمی کر رہے ہیں. تو سر اب اگر خان صاحب کو ہاسپٹل یہ شفٹ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے نزدیک ہو جائیں گے کیا؟ اس کے بعد ان کی رہائی بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ پہلے تو بالکل میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر رہے تھے, اب ہاسپٹل لے جانے کی باتیں حکومت کر رہی ہے. دیکھیے جی, جہاں تک بات ہے حساب کتاب تو بہت ہے ہمارے ان کے ساتھ, ظلم کیے, فسائیت کی, ہمارے جیلوں میں ڈالا, ٹارچر کیا, گھر توڑے, کاروبار بند کیے, لوگوں کو توڑا پارٹی سے, پھر اس کے بعد ہمارے اوپر فسائیت کر کے ہماری پروٹیسٹ میں ہمیں ظلم کیا ہمارے اوپر, پھر آخر میں ہمیں گولیاں ماری ہمارے لوگوں کو, ہمارے ورکروں کو جیلوں میں ہزاروں کو ڈالا,
اور ہمارے لوگوں کو شہید تک کر دیا. وہ حساب کتاب تو بہت ہے, لیکن اس وقت جو ضروری چیز ہے وہ صرف عمران خان کی صحت ہے. اس کے حوالے سے ہمیں یہ مطمئن کریں, خان صاحب کے منہ سے خان صاحب کہیں گے کہ جی یہ چیز ہے, اور اس کے بعد میں ٹھیک ہوں یا ٹھیک ہو رہا ہوں یا میرا علاج ٹھیک ہو رہا ہے, میں مطمئن ہوں, تو ہم مطمئن ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح سر, جس دن فرسٹ ڈے سلمان صفدر صاحب مل کے آئے تھے عمران خان صاحب سے, تو علیمہ خانم صاحبہ روئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو فیل کر دیا ہے. کیا آپ بھی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں, اور میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈر, دنیا میں بہت آئے ہیں, ابھرے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہے لوگوں کا پاکستانیوں کا ایک اور طرح کا رشتہ ہے, اور وہ رشتہ اس طرح کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کئی لوگوں نے مجھے میسج کیے اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ ڈونیٹ کرنے کو تیار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ووٹ والا رشتہ نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں سب, کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے, جو قربانی دے رہا ہے, وہ ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے, ہمارے لیے دے رہا ہے. تو اس میں ایک ایسے لیڈر کو اتنی اذیت دینا کہ ایک اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, انسانیت بھی کیا کہتی ہے اس بارے میں, ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, اس کو آپ علاج بھی نہیں دے رہے. بالکل. پہلے جیل میں اس کو وہ سہولیات نہیں دے رہے جو حق بنتا ہے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. پھر اس کے بعد آپ اس کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اس سے جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کتنا نقصان ہم نے اٹھایا ہے, اس سے اٹھا رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہو رہی, کافی عرصے سے نہیں ہو رہی. وہ تو بالکل. پھر فیملی کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے, بچوں سے آپ بات نہیں کرا رہے, اور اب انتہا ہے ظلم کی. مطلب میں کہوں گا کہ بے شرمی کی انتہا ہے تو کہتی ہے کہ بچوں کہ سے اب بات ان کو کروائیے. میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی جا رہی. اس کے لیے بھی ہمیں دھرنے اور پروٹیسٹ کرنے پڑ رہے ہیں کہ جی ان کو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں جو ان کی ضرورت ہے, اور وہ ضرورت بیسٹ آف دی بیسٹ دینی چاہیے. وہ بندہ جس نے 3 کینسر اسپتال بنائے, لوگوں کا وہ مفت علاج کر رہا ہے, وہ بندہ جس کے کے پی میں حکومت آئی تو اس نے ہر بندے کو 10 لاکھ کا یونیورسل ہیلتھ انشورنس دیا, ہیلتھ کارڈ دیا. پھر جب وہ پرائم منسٹر بنا تو پورے پاکستان کو دیا. اب اس ہیلتھ کارڈ میں میرے ٹائم میں نے اس کو بڑھا کر اس میں مزید اور علاج ڈال دیے جو دنیا میں کہیں مفت کا سوچ نہیں سکتا, اور ایک ایسے بندے کو آپ علاج کی سہولت نہیں دے رہے. تو یہ تو میرے خیال میں جانور بن چکے ہیں, یہ تو انسان بھی نہیں رہے. اس کے بعد جانور بھی میرے خیال میں اپنے کمیونٹی میں جو ہے اتنا احساس رکھتے ہیں کہ اگر جانور زخمی ہو تو دوسرا جانور اس پہ حملہ نہیں کرتا. زیادہ ہم مرغے بچپن میں لڑاتے تھے, تو ایک مرغا بالکل گر جاتا تھا, دوسرا مرغا اس کو مارنا چھوڑ دیتا تھا. سر آپ کو لگتا ہے یہ تو جانور سے ہی بدتر ہو چکے ہیں. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ دباؤ ہے, اور آج اسی دباؤ کے تحت اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر کے پی نے اپنا دھرنا بند نہیں کیا یا سڑکیں نہیں کھولی تو وفاق انٹروین کرے گی اور وفاق ان کو رکوائے گی. تو کیا وفاق اس پوزیشن میں ہے کہ آپ لوگوں کو روک سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا, میں تو ایز اے ورکر ایک بات کر سکتا ہوں. اس وقت میں پارٹی پوزیشن میں بھی کسی بھی نہیں ہوں, ایک پارلیمنٹیرین ہوں. بات یہ روڈ انہوں نے بند کی ہے. جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے لاجز, پارلیمنٹ ہاؤس. ہمیں یہاں پہ روک لیا, ان کو وہاں روک لیا لاجز میں, اور ادھر جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ادھر ہی محصور کر لیا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ یہیں بیٹھ جاؤ. صبح 5:30 بجے آ کے کھول دیا, ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کھول دو. تو بند تو ہم نے تو کیا ہی نہیں, انہوں نے بند کیا تھا. ہم نے ویٹ کیا کہ ہمیں وہاں بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں 1 بجے میٹنگ بلائی گئی اور ہمیں کہا گیا آپ بیٹھ جائیں. ہم دوبارہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اس روڈ کے اس بندش سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ یہ منسٹر انکلیو ہے جی, وہاں سے گاڑی ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے گزری ہے. بالکل گزری. یہ روڈ گیٹ کھلا ہوا ہے بلوچستان ہاؤس کا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں راستے بند کیے. کے پی کے جو راستے ہیں, اب کے پی کے راستے تو میں بند کروں گا. صحیح. کے پی کے راستے اگر میں بند نہیں کروں گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں, کھلی چھوڑ دیں. جو میرے پاس ایک اسٹرینتھ ہے میں وہ بھی نہ کروں. اور اس میں اگر آپ آئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی حکومت اتنے سیریس مسئلے پہ کہ جس بندے کا مینڈیٹ ہے اور جس بندے کے مینڈیٹ کی وجہ سے وہاں بیٹھی ہے اور حکومت بنی ہوئی ہے, اور وہ اس بندے کے لیے بھی پروٹیسٹ کے اوپر اس پروٹیسٹ کو مینٹین نہیں کر سکتی, تو پھر میرے خیال میں یہ جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کے نام پہ, یہ ان کے ووٹ کی توہین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے. اس لیے میں نے ڈی خان نے بند کیا ہوا ہے پہلے دن سے, اور بند ہے, اور میں اس کو فل فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوں. مجھے کوئی اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے مجھے اس میں ان کو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہوں الحمدللہ. چیلنج کر کے کر رہا ہوں. اور میں اس کے علاوہ میں نے باقیوں کو بھی آفر کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی کو ضرورت ہو کسی چیز کی, آئی ایم دیئر, میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے کسی پارٹی کے کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ خفا ہوتا ہے, اس سے کسی سے کوئی بات کر کے یہ کہا ہوا ہے کہ آپس میں کہ انہوں نے آپس میں کوئی گڈی کیا ہوا ہے. میں اس بندے کے ساتھ ہوں جو عمران خان کی صحت کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کی تحریک کے لیے قربانی دے رہا ہے. میں اس کے ساتھ ہوں.